سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمے سے بھی مدد کی تو وہ قیامت میں حق تعالی کی پیشی میں اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالی کی رحمت سے محروم و مایوس ہے۔ یہ ہے بری سفارش، ایک کلمہ بھی پھنسا دے گا۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح نیکی پر کسی کو آمادہ کرنا نیک عمل اور برابر کا ثواب رکھتا ہے، اسی طرح بدی اور گناہ پر کسی کو آمادہ کرنا یا سہارا دینا بھی برابر کا گناہ ہے۔ اور جو مدد کرے اپنے بھائی کی، اچھی سفارش کرے، تو اس کے لیے بھی وعدے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان اللہ فی عون عبدہ ما دام فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی امداد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی امداد کرتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سفارش کرنا ہے، خالی سفارش تھوپنا نہیں ہے۔ آج کل مصیبت یہ ہے کہ سفارش تھوپی جاتی ہے کہ ہم آئے ہیں صاحب اس لیے آپ کو تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا، یہ ناجائز ہے۔ اور اگر وہ نہ مانے تو پھر اس سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ بھئی سفارش کی تھی لیکن سامنے والے نے قبول نہیں کیا تو اپنی انا اور عزت کا مسئلہ بنا لے، ہم نے کیا، ہم نے کہا اور نہیں مانا، یار ہماری بات، تو یہ انا ہے اور انا میں فنا ہے۔ لہذا سفارش تھوپی نہیں جائے گی، صرف سفارش پیش کر سکتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی بھی سفارش میں رائے دیتے تھے، فیصلے تھوپتے نہیں تھے۔ بریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی ایک باندی تھی اور اس نے ایک غلام مغیث سے نکاح کر لیا جو بدصورت تھے۔ اب ان کو حق ملا کہ تم آزاد ہو۔ جب باندی آزاد ہو جاتی ہے تو اس کو پھر اپنی شادی باقی رکھنے ختم کرنے کا فیصلہ ہوتا، اختیار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے جدائی اختیار کر لی مغیث سے۔ اب وہ مغیث روتے پھرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئی بات کہ آپ سفارش کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بریرہ تو مغیث سے رجوع کر لے، اس کو اپنا شوہر بنا لے۔ حضرت بریرہ کو اتنا علم تھا جو آج ہمارے عام لوگوں کو بھی علم نہیں ہے، بہت سے خاص لوگوں کو بھی نہیں ہے۔ انہوں نے پریشر میں آنے کے بجائے، جیسے ہمارے یہاں منڈیاں ہلاتے بیٹھتے ہیں، بھائی یہ کرنا ہے، ہاں منڈی ہلا رہے، بھائی وہ کرنا ہے، ہاں منڈی ہلا رہے، نہیں کرنا ہے اس پر بھی منڈی ہل رہی ہے، ہاں کرنا ہے اس پر بھی منڈی ہل رہی ہے۔ یہ چودھریوں نے ایسا جادو چلا دیا ہے اور عوام نے ان چودھریوں کا بیڑا غرق کر دیا، ٹوکنے ٹاکنے والا کوئی نہیں، اسی لیے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے۔ وہاں بریرہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو سنبھالا اور یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فیصلہ ہے یا رجوع کر لوں، یہ آپ کی رائے ہے۔ جانتی تھی کہ اگر رسول کا فیصلہ ہے تو مانے بغیر ایمان ہی نہیں رہے گا، مان لوں گی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور یہ بھی جانتی تھی کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریرہ میری رائے ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے نبی ہونے کی حیثیت سے۔ کہنے لگی پھر میں نہیں مانتی، اور نہیں مانا تو ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ کہیں پر ہم نے سفارش کی اور اس کے بعد میں ہم بضد ہو گئے کہ نہیں ماننا ہی پڑے گا، تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جیسے سفارش کے اندر زبردستی نہیں ہے، مانے تو بہت اچھی بات ہے، نہ مانے تو کوئی بات نہیں، آپ کی سفارش پر آپ کو ثواب ملے گا۔ ایسے ہی سفارش مفت ہے، پیسوں کے بدلے نہیں ہے۔ ہاں آج کل سفارش پر پیسے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہم بولیں گے، لیکن ہمیں کیا ملے گا یہ بتاؤ؟ تو یہ رشوت ہے اور حرام ہے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ سفارش مفت کرے۔ احسان کہاں رہا؟ مروت کہاں رہی؟ انسانیت کہاں رہی؟ ہر چیز کو جب پیسوں میں تولا جائے گا، اس لیے رشوت لینا حرام ہے۔ بغیر پیسے کے کرنا ہے تو کرو ورنہ چھوڑ دو، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔
جی، اور اسی میں ہے کہ جب تم کو کوئی دعا دے تو تم بھی کیا کرو، تم ان کو دعا دو، اس سے اچھی دعا. یہ دعا، سلام کو دعا کہا گیا ہے اور سلام دعا ہی ہے. جی، پہلے یہ سلام تھے حیاک اللہ، اللہ تم کو زندہ رکھے. انعم اللہ بک علینا، انعم صباحا، یہ اس زمانے کے دور جاہلیت کے سلام تھے عربستان میں. اس کو بدل کر اسلام نے کہا السلام علیکم، السلام علیکہ، یعنی تم ہر تکلیف اور رنج و مصیبت سے سلامت رہو، تم ہر رنج و مصیبت و تکلیف سے سلامت رہو. السلام علیکم کے معنی اللہ رقیب علیکم، اللہ تمہارا نگہبان. اتنی بڑی دعا ہے یہ، نگہبان بندوں کو نہیں بنایا، کمزور ہے، اللہ تمہارا نگہبان. السلام علیکم کم کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو. ورلڈ لیول پر، عالمی پیمانے پر اس سے اچھا سلام کوئی نہیں ہے. ملنے ملانے کے الفاظ سب سے اچھے یہی ہے. ابن عربی نے کہا، جانتے ہو سلام کیا ہے؟ سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مامون رہو، نہ تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، کسی چیز کو تمہارے مجھ سے کوئی ڈر نہیں ہے. اب بات کرو جو کرنا ہے. آتے ہی پہلے امن کا پیغام دے دیا. ایک عالمگیر جامعیت ہے اس میں قائم ہے سلام میں. اس سلام میں اللہ کا ذکر بھی ہے، کیونکہ سلام اللہ کا نام ہے. تذکیر بھی ہے، سامنے والے کو اللہ کے ذکر کی ترغیب دے رہا ہے آدمی. اپنے بھائی مسلمان سے اظہار تعلق و محبت بھی ہے کہ تجھ سے محبت ہے تبھی تو تجھے امن کا پیغام دے رہا ہوں میں، تجھ پر سلامتی ہو، اللہ تیرا نگہبان ہو. اسی طرح اس کے لیے بہترین دعا بھی ہے کہ اللہ تجھے سلامتی کے ساتھ رکھے، اللہ تیری نگرانی کرے. اور اس سے یہ معاہدہ بھی ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، یہ وعدہ دے رہا ہے. اتنے فائدے ہیں سلام کے.